الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا خاتم النبیین. سب دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کیا اولیاء اللہ سے مانگنا یا اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا شرک ہے؟ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی سے مانگ لیں گے تو کیا وہ شرک ہوگا؟ تو اس پر ہی یہ پچھلے دنوں ایک کلپ وائرل ہوا مسلک دیوبند کے سب سے بڑے جو مفتی ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب. انہوں نے فرمایا کہ بزرگوں کا جو قرب ہوتا ہے وہ ان کی وفات کے بعد اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. بزرگوں کا فیض ان کی موت کے بعد، ان کی وفات کے بعد کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے. اب کوئی کہے بھئی یہ موحد نہیں ہے جو اس قسم کی بات کر رہا ہے، شرک کی بات کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے. تو ایسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. بڑے لوگ جو ہیں انہی کے مسلک کے لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے علاوہ کسی کو اگر ہم پکاریں گے یا کسی سے مدد مانگیں گے تو وہ شرک ہوگا. تو اس کے علاوہ میں ایک اور قرآن مجید سے ایک آیت مبارکہ کو یہاں پر کوٹ کرنا چاہتا ہوں، اس کا ریفرنس دینا چاہتا ہوں. سورہ تحریم آیت مبارکہ نمبر 4 کے اینڈ پر یہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے جو ایمان والے ہیں وہ، اور اس کے علاوہ فرشتے مدد پر ہیں. تو یہ آیت مبارکہ ہے جس کا یہ ترجمہ ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کنسیپٹ کلیئر کر لیں آپ کہ جس کو جو بھی ملتا ہے وہ اللہ ہی سے ملتا ہے. اللہ جس کو چاہے عطا کرتا ہے، جس کو چاہے وہ نہ عطا کرے. وہ مالک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو الحمدللہ ہمارے اہل سنت والجماعت جو ہے ان کا یہی عقیدہ ہے کہ جس کو جو بھی ملتا ہے وہ اللہ کی کرم نوازی سے ملتا ہے. وہ جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی ملا وہ اللہ نے اپنی عطا سے کیا. وہ خود سے کچھ بھی ہم یہ کہتا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ مطلب معاذ اللہ کسی کے پاس اپنا علم ہے تو وہ دار اسلام سے فارغ ہے. ٹھیک ہے. شرک کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی صفات میں کسی کو اس جیسا بنا دینا، اس جیسا ہی اس کا شریک ٹھہرا دینا. ہم تو کہتے ہیں کہ جس کو جو ملتا ہے وہ اللہ سے ملتا ہے، تو اس کا مطلب اللہ سارے کائنات کا رب ہے. تو لہٰذا کسی سے جا کے مدد مانگنا، جیسے قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ فرشتے مدد پر ہیں، نیک بندے مدد پر ہیں، تو اس کا مطلب ان سے مدد مانگنے میں کوئی شرک نہیں ہے. جو یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو پکاریں گے یا کسی سے آپ مدد مانگ لیں گے تو آپ مشرک ہو جائیں گے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. شرک کے فتوے ہم ہر چیز پر ہر کسی کو نہیں دے سکتے. تو ہر چیز سے پہلے ہر انسان کو ہر چیز کا علم ہونا چاہیے. تو لہٰذا اولیاء اللہ سے مانگنا بالکل شرک نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم اولیاء اللہ سے نہیں بلکہ اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن ہم اللہ کو ان کا وسیلہ دے کے مانگتے ہیں کہ اللہ جس طرح تو ان پر راضی ہوا ایسے ہی ہم تمہیں ان تیرے نیک بندوں کا وسیلہ دے کے مانگتے ہیں، تو ان کے صدقے ہماری جو دعاؤں کو قبول کر. تو اللہ اپنے نیکوں کی صدقے جو دعاؤں کو قبول کرتا ہے. جیسے چھوٹی سی مثال ہے، ہمارے والد صاحب ہیں، اگر وہ کوئی بات کو نہیں مانتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی والدہ کو کہتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ والد صاحب والدہ کی نہیں موڑیں گے، کیونکہ ہم والدہ کو وسیلہ بناتے ہیں. والد صاحب کو جب والدہ کہتے ہیں پھر والد صاحب اس چیز کے لیے مان جاتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے نیک بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے اور ان کے صدقے سے اور وسیلوں سے سنتا ہے. تو اس لیے اللہ کے علاوہ اگر کسی کو مدد کے لیے پکار لیا جائے تو وہ شرک نہیں ہے. ہاں اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ اس نے ہی دینا، اللہ نے تو دینا نہیں، دینا ہی اس نے ہے، تو پھر وہ بندہ دائرہ اسلام سے فارغ ہے. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں چھوٹی چھوٹی بحث و مباحثہ سے اللہ باہر نکلیں گی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.